ایک اندھیرا آسمان، ویران صحرا میں گہرا سناٹا ہے۔ صرف ستارے ہیں جو ٹمٹما رہے ہیں۔ چاند اپنی نورانی روشنی سے زمین کو جگمگا رہا ہے، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر صدیوں تک لوگ حیران رہیں گے۔ وہ چاند جو ہمیشہ سے ایک تھا، آہستہ آہستہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ہرا کی سمت اور دوسرا جبل ابو قبیس کی سمت۔ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ کوئی حیرت سے چیخ رہا تھا، کوئی زمین پر گر گیا اور کوئی لرزتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا منظر، ایسا معجزہ جس نے پوری کائنات کو ہلا دیا اور قیامت کی ایک بڑی نشانی کو ظاہر کر دیا۔ یہی ہے واقعہ شق القمر، چاند کے دو حصے ہونے کا وہ عظیم معجزہ جو آج سے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ کے آسمان پر رونما ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس دور میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور کفار نے آپ سے ایک ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ مکہ کے مشرکین بار بار کہتے تھے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ جلوہ دکھایا جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ چاند دو حصوں میں شق ہو گیا اور یہ منظر اتنا واضح تھا کہ ہر آنکھ نے اسے دیکھ لیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر نے کہا یہ تو جادو ہے۔ مکہ کے سردار اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن ان کے دل ضد اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ لوگ سہمے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر نے کہا یہ بس آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اسی دوران دور دراز علاقوں سے قافلے مکہ پہنچے۔ مکہ کے لوگوں نے ان مسافروں سے پوچھا، کیا تم نے بھی آسمان میں کچھ عجیب دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر بھی کافر اپنی ضد پر قائم رہے اور بولے، نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہے جو ہم پر چھا گیا ہے۔ قرآن نے ان کے اس رد عمل کو بیان کیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پرانا جادو ہے۔ لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے کہا یہ واقعی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر چند لمحوں بعد چاند دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر کافر اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور ایمان لانے کے بجائے مزید ضد میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر پکارنے لگے۔ ان کی ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری طرف۔ صحیح بخاری۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ اس معجزے کی سب سے مستند شہادت ہے۔ مشرکین نے باوجود اس کے کہا، یہ بس نظر کا دھوکہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسحور کر دیا ہے۔ لیکن جب دوسرے شہروں اور دیہات سے آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، تو ان کی بات جھٹلانا ممکن نہ رہا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شق القمر کا واقعہ اس امت پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے تھا، تاکہ قیامت کی نشانیوں کا یقین دلایا جا سکے۔
یہ منظر نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھا بلکہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ مگر جن کے دلوں پر پردے تھے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور تکبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے لیے معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ جب کفار ضد کرتے تب اللہ کی طرف سے یہ نشانی ظاہر ہوتی۔ شق القمر کا واقعہ آج بھی ایمان والوں کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قریش کے سردار آپس میں بحث کرنے لگے، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ معجزہ عقل سے نہیں، اللہ کی قدرت سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کائنات کی ہر شے پلک جھپکتے میں بدل سکتی ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کچھ منکرین نے کہا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو دنیا کے دوسرے حصے والوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات مکہ سے باہر آنے والے کئی مسافروں نے بھی اس منظر کو دیکھا تھا اور اپنی شہادت پیش کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا، یہ ایک حقیقت ہے جسے آنکھوں نے دیکھا، صحابہ نے روایت کیا اور قرآن نے ذکر کیا۔ بعض غیر مسلم فلسفیوں نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اسے ایک فلکیاتی مظہر کہہ کر بیان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام فلکیاتی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آج بھی کچھ سائنسدان اس پر بحث کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ وہی کتابیں ہے، نہ کہ وہی سائنس کتابیں۔ قرآن و حدیث کی گواہی کسی سائنسی دلیل سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ وحی الہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ معجزہ ایمان کی ایک اور دلیل تھا، اور کفار کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ تھا، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ آج کے دور میں بھی علماء اور اساتذہ طلباء کو یہ واقعہ پڑھاتے ہیں تاکہ ایمان مزید مضبوط ہو۔ دنیا بھر کے مسلمان جب چاند کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ معجزہ یاد آتا ہے کہ وہ کبھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ معجزہ دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھیں، چاند کا 2 حصوں میں ہونا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایمان کو جگانے والی ایک دائمی حقیقت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔